نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے، اسی طریقے سے عمرہ بھی کر کے لوٹے، جس طرح ہر عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ عبادت اس میں استغفار اور توبہ کی کثرت ہو تو وہ صغیرہ گناہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ حج پہ جایا کرتے ہیں تو اپنے حقوق اللہ کی بھی رعایت کرتے ہیں، اپنی قضائیں پچھلی ادا کر لیتے ہیں، نمازوں سے بھی متعلق، روزے سے بھی متعلق، زکوٰۃ سے بھی متعلق، اور اسی طریقے سے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ توبہ استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی کرتے ہیں، بندوں سے بھی معافی تلافی کر کے جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے حج کے دوران بھی مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا تعلق رہتا ہے، ذکر کی شکل میں، یاد کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، نماز، حرم کے اندر طواف کی مختلف صورتیں، عمرہ، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ حج کے تمام مناسک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، بہت محتم بالشان عبادت ہے۔ چنانچہ اس سے جب لوٹتے ہیں تو رجع کا یوم ولدت امہ والی کیفیت کی امید لگائی جا سکتی ہے کہ گویا اس میں جب وہ گناہ سے بچا، فسق و فجور سے بچا، فحاشی اور بیہودہ بات کرنے سے بچا، جو رفث ہے، فسوق ہے، جدال ہے، بحث مباحثے سے، لڑائی جھگڑے سے، ان چیزوں سے بچتا رہا، اور اپنے بس بھر کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص رضا کے لیے یہ عمل کیا، تو پاک صاف ہو کر لوٹا، گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو گناہوں سے پاک ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ جتنا گناہوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ مقرب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اور جو شخص اللہ کے قریب ہوگا اس کی دعا میں اثر زیادہ ہوگا، اس کی دعا کا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ تو اب وہ شخص آ کے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب تم کسی حاجی سے ملو، حج سے جو لوٹے، اذا لقیت الحاج، تو اس پر سلام کرو، فسلم علیہ وصافحہ، اور اسے مصافحہ بھی کرو، ومرہ، اور اس کو یہ کہو، اس سے درخواست کرو کہ ان یستغفر لک، وہ تمہارے لیے استغفار کرے، قبل ان یدخل بیتک، قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے، فإنہ مغفور اللہ، کیونکہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے سے مراد یہ کہ گھر جائے گا، کام میں لگے گا، مختلف امور میں دنیا میں دوبارہ الجھے گا، اپنے آہستہ آہستہ کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ ابھی وہ جو پاک صاف آیا تھا، آہستہ آہستہ اس پر دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی انسان گناہوں سے پاک رہ نہیں سکتا، اور گھر تک جب تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جب تک کہ لوٹ نہ آئے واپس۔ تو اس دوران میں اس کی دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، جس کا امکان زیادہ ہے اوروں کے مقابلے میں، تو اس سے دعا کرا لینی چاہیے، ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ طریقہ رہا ہے سلف الصالحین کا۔ یہ حدیث خود تو بہت ہی ضعیف ہے، بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر تو ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اشارہ ملتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اوورال کانٹیکسٹ ہے، تو کم از کم ابتدائی دنوں میں 40 دن نہ بھی صحیح، فوراً، اور اس طرح کی کچھ معیدات بھی ہیں، تو اس لیے کسی سے بھی دعا کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعاً۔ لیکن جب کوئی شخص کوئی نیک کام کرے، اسی طریقے سے کسی نے اپنی زندگی دین کے کاموں میں لگائی ہوئی ہو، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی، جیسے ہم اپنے بڑے سے، اپنے والد سے دعا کراتے ہیں، اپنی والدہ سے دعا کراتے ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھوں سے کراتے ہیں، مسجد کے امام سے کرواتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ زندگی دین میں، عبادات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہے، تو وہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم گناہگار کمزور لوگ ہیں، تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یقیناً سب کی قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی دعا کی قبولیت کا امکان ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو دعا ان سے کروا لی جاتی ہے۔ بس اسی طریقے سے جیسے کوئی نیا شخص ابھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس بات کی امید اور امکان ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، پاک صاف ہو گیا، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو حاجی ہے، اسی طرح عمرہ کر کے جو آیا ہو، یا کوئی بھی عبادت کر کے، باقی عبادات تو چونکہ سبھی کرتے ہیں اور دن بھر ہوتی ہی رہتی ہے، مختلف لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اہتمام نہیں ہے۔ حج ایک لائف ٹائم جرنی ہے، سال میں ایک دفعہ تو پوری امت کا کوئی نہ کوئی فرد کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن
ہر شخص اپنی زندگی میں عمومی طور پر ایک ہی حج کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، اس کے لیے بہت توجہ بھی کرتا ہے، تیاری بھی کر کے جاتا ہے، بڑے طریقے سے اس کو کر کے آتا ہے، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے دعا کرائی جائے گی تو وہ مفید ہوگی۔ یہ کوئی ایسا ضروری بھی نہیں، لیکن اگر کرا سکے تو کرائے۔ اب یہ کہ اس کو بہت زیادہ بوجھ بھی نہ بنا دے، اپنے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہیں اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہیں، راستے میں روکا ہوا ہے، وہ بیچارہ گھر آنا چاہ رہے نہیں ابھی ہم راستے میں ٹریفک میں، آپ روکے گھر مت پہنچیے، اس کو بھی مشقت میں ڈالتے ہو اللہ کے بندے، تکلیف اس کو مت دو۔ لیکن اب اس کی ایک رسم ہی بن جائے، باقاعدہ گیدرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اس کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، یہ سب طریقہ تکلفات کا، یہ سب بےہودگی ہے، غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ چیز بدعت بن جائے گی اور غلط ہو جائے گی۔ بس یہ تو ایسے ہی ہے کہ اتفاق تھا، ملاقات ہو گئی اور نظر آ گئے، وہ صاحب یہ آ رہے تھے، یہ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ ان کو ریسیو کرنے چلے گئے، ایئرپورٹ سے لینے چلے گئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، گھر تک پہنچایا، راستے بھر میں ان سے دعائیں کروا لی، ایک آدھ منٹ میں جو انہوں نے دعا کرنی تھی اپنی طرف، بس انہوں نے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے اتنا کہہ دیا، یہ بھی الحمدللہ کفایت کر جائے گا۔ تو اس کو بہت زیادہ بوجھ بنا کے، بہت زیادہ اپنے لیے پریشانی کا سبب بنا کے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنانا، یہ غلط اور جسے کہنا چاہیے کہ ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ لیکن ایسے کوئی موقع ہو اور اتفاق سے کوئی صورت بن جائے تو ضرور ایسا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔